وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً بڑا ہی اہم ہے کہ ایک شخص امریکہ میں ایک ہی گھر میں 20 سال سے رہ رہا ہے اور دعوت کا کام بھی کرتا ہے۔ پڑوس میں کرسچن فیملی رہتی ہے اور اس فیملی کے خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا کرسچن کی یا عام کافر کی موت کے بعد اس کی تکفین، تدفین اور جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جا سکتا ہے۔ الروض المربع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 پر ہے، وَيَحْرُمُ أَن يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا، مسلمان کافر کو غسل نہیں دے سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ وَأَن يَحْمِلَهُ، اور جنازہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ أَوْ يُكَفِّنَهُ، اور کافر مر جائے تو کفن بھی نہیں پہنا سکتا ہے۔ او یتبع جنازتہ، یا کافر کے جنازہ کو بھی نہیں اٹھا سکتا اور نہ جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے۔ جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے کالصلاۃ علیہ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے محبت اور ولایت نہ رکھو جس پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے۔ قال ابن قاسم فی حاشیتہ علیہ فدل عمومها على تحریم حمل جنازۃ الکافر، اس آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے کافر کے جنازہ کو اٹھانا حرام ہے، کفن پہنانا بھی حرام ہے، جنازے کے ساتھ جانا بھی حرام ہے، ایسے ہی جیسے اس پر دعا دینا۔ اما حضور المسلم جنازۃ الکافر فلا یجوز ذلک، مسلمان کا کافر کے جنازے کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، لأنها من تعظیم الکافر وموالاتہ، کافر کے جنازے کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کافر کی تعظیم اور اس سے محبت۔ وقد سئل شیخ الاسلام ابن تیمیہ عن قوم مسلمین مجاور للنصارى فهل يجوز للمسلم اذا مرض النصراني ان يعوده واذا مات ان يتبع جنازته وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر ام لا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کچھ مسلمان کرسچن کے پڑوس میں رہتے ہیں، تو کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ کرسچن بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور جب کافر یا نصرانی مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے؟ اور کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو گناہگار ہوگا یا نہیں؟ فاجاب، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جواب دیا الحمدللہ رب العالمین لا یتبع جنازتہ، مسلمان آدمی کافر، نصرانی، کرسچن کے جنازے کے ساتھ نہیں جائے گا۔ وَأَمَّا عِيَادَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا، جہاں تک زندہ کافر بیمار کی بیمار پرسی کی بات ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فرق یاد رکھیں، بیمار پرسی تو کر سکتا ہے لیکن مر جانے کے بعد کفر پر مر گیا ہے تو نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، نہ دفن میں شریک ہو سکتا ہے، نہ جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِتَأْلِيفِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، بیمار پرسی میں یہ مصلحت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی بات اسے گھر کر جائے۔ فَإِذَا مَاتَ كَافِرًا فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، جب کفر کی حالت میں مر جائے تو جہنمی ہے۔
وَلِهَذَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، اس لیے کوئی بھی مسلمان کافر کے جنازے میں نہ شریک ہوگا اور نہ اس کے لیے دعا کرے گا اور نہ جو کافر کے رسوم و رواج ہوتے ہیں ان میں شریک ہوگا۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 265۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہ احکام یاد رکھنا چاہیے۔ جو کچھ سیاسی بازیگروں کے بارے میں سنتے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہمیں اسلام کی پاسداری کرنی چاہیے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑے محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام خیر خواہی کا پیغام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی موت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد نہ ہاتھ لگایا اور نہ کفنایا نہ دفنایا، بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا چچا مشرک کافر مر گیا ہے، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، عمک الکافر عمک المشرک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور کہیں میدان میں چھپا دو۔